دوسرے سے آگے نکلنے کی خواہش, سبقت لینے کی خواہش, چاہے وہ مال ہو یا اولاد ہو یا بلڈنگز ہوں یا ایون ویلتھ ہو میں یا فیم ہو یا کچھ بھی ہو, نمبرز نیچرل بھی ہے اور پروموٹ بھی کیا جاتا ہے نا. آپ یونیورسٹیز میں, کالجز میں, انسٹیٹیوٹس میں دیکھیں ہر جگہ آپ کو کمپٹیشن. اچھا, میں نے بڑی اسٹرینج ریسرچ پڑھی اس حوالے سے, 2 سوال کیا کہ سیم گروپ آف پیپل سے, اور وہ یہ تھا کہ اگر آپ کو $5,000 سیلری دی جا رہی ہو, ٹھیک ہے, سنس ہم پاکستانی اس میں بات کرتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے سیلری دی جا رہی ہو, اور آپ کے کولیگس کو 2.5 لاکھ دی جا رہی ہو, آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے یا آپ کو 1.5 لاکھ دی جا رہی ہو اور ان کو 1,20,000 دی جا رہی ہو, کس چیز میں آپ زیادہ سیٹسفائڈ فیل کریں گے؟ تو یو نو وٹ, حالانکہ اس کے لیے پرسنل بینیفٹ تو اسی میں تھا کہ اس کو 2 لاکھ دی جا رہی ہو, بٹ ہی پریفرڈ کہ مجھے 1.5 لاکھ دی جائے لیکن میرے کولیگس کو 1,20,000 دی جائے, کیونکہ میری جو ہیپینس کا جو فارمولا ہے, وہ اینکر ہے, وہ لوگوں کے ہے. اگر میں لوگوں سے زیادہ لے رہا ہوں تو آئی فیل ہیپی. سو سبحان اللہ, دس کمپٹیشن از نیچرل. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کمنگ ٹو دا ٹاپک جو ہم آج ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیلسی, حسد, انوی, یہ بہت زیادہ کامن ہے آج کل. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دس انشاءاللہ. کیا خیال ہے کہ وائی اٹس سو کامن ناؤ ڈیز 21st century اسپیشلی امنگس دا یوتھ ایز ویل؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فطرت کی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں آلریڈی رکھ دی ہیں, اور انسان کی فطرت ہوتی ہے ان چیزوں کو فیل بھی کرنا اور ٹو بیہیو ان اے سرٹن وے, اور جو آپ کا کانشیس مائنڈ ہے آپ اس کے تھرو چینل کرتے ہیں فطرت کی ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے انسان کے اندر رکھی. سو آئی تھنک یہ ایک اسی فطرت میں سے ایک فیلنگ ہے, ایک فیلنگ کا نام ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے دوسروں کے ساتھ, یا اپنے ایکسپوجر میں جو بھی حالات ہوتے ہیں, انوائرمنٹس ہوتے ہیں, اس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے. اٹس نیچرل ٹو ڈو سو. لیکن کس حد تک یہ ٹھیک ہے اور کہاں پہ جا کے یہ ٹویسٹ ہو جاتا ہے اور چینج ہو جاتا ہے اینڈ اٹ ٹرنز انٹو سم تھنگ ویری ڈینجرس, وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. اچھا, پوٹینشیل ہے انسان کے اندر نا کہ کچھ ایسے ٹریٹس ہیں کہ اگر انسان ان کو کیٹر نہ کرے یا ان کو کنٹرول نہ کرے تو پھر وہ ایموشنز ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ غصہ آ جانا یہ بھی نیچرل ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بندے کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے, ہر بندے کا ڈفرینٹ ریئیکشن یا رسپانس ہوگا اس پرٹیکولر مومنٹ میں. کئی لوگ ہو سکتا ہے گریبان پکڑ لیں, کئی لوگ ہو سکتا ہے وہ گالی گلوچ کی طرف آ جائیں, اور یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ چل یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو سے غلطی ہو گئی, رائٹ. تو ڈفرینٹ آپشنز ہیں بندے کے پاس, وہ کیسے رسپانس کرتا ہے, کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. سملرلی جہاں تک حسد کی بات ہے, جیلسی, انوی, یہ بھی بندے کے اندر ٹینڈنسی ہے. اب یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے اس جذبات کو کتنا اپنے اوپر حاوی کرتا ہے. بیکاز واٹ ہیپنز از کہ جب یہ ٹینڈنسیز آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں, یو لوز اے پارٹ آف یور سیلف. تو پھر یہ جو ٹینڈنسیز ہیں آپ کو گائیڈ کرتی ہیں, کنٹرول کرتی ہیں. جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم غصے کی بات کریں, فار انسٹنس ڈیورس کی جب بات ہوتی ہے, کوئی بھی بندہ اچھے موڈ میں یا جولی موڈ میں ڈیورس نہیں دیتا. کہیں نہ کہیں پرٹیکولر ایسا مومنٹ آ جاتا ہے کہ بندہ بولتا ہے یار بس ہو گئی ہے, بس اب آپ کو اور میرا جو ہے گزارا نہیں ہو سکتا. تو سملرلی حسد بھی اٹس آلموسٹ دی سیم. اور لیکن وہی جو بات ہے نا کہ جو چینلائز کرنے والی بات ہے نا جو ابھی ہم کر رہے ہیں کہ اینگر نیچرل ہے, اور یہ بات غلط ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی غصہ نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں غصہ آیا اور ملٹیپل ٹائمز آیا, بٹ غصہ کیونکہ نیچرل ایموشن ہے, انہوں نے چینلائز کیا ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن جہاں پہ اللہ اور اس کے دین کی حدود کی نافرمانی کی جا رہی تھی. زید والا واقعہ ہے, بلکہ ایسا غصہ نہ آنا وہ بلیم ورتھی ہے. پازیٹیو جیلسی جو ہوتی ہے نا, جو پروٹیکٹیو جیلسی جسے آپ کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے مختلف حدیث میں بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دونوں جو آئی بروز تھے ان کے بیچ میں ایک رگ تھی جو غصے کی وجہ سے پھول جاتی تھی اور آپ کا چہرہ ریڈ ہو جاتا تھا. ایون جمعہ خطبے میں بھی یس, وہ اونچا ایسے بولتے تھے جیسے ایک امیر لشکر کو وارن کر تیار کر. تو غصہ ایون جو کمپٹیشن ہے یہ بھی نیچرل ہے, وی وانٹ ٹو ہیو کمپٹیشن, بٹ آئی تھنک یہ کمپٹیشن وہاں پہ بلیم مردی ہو جاتا ہے کہ جب اس کمپٹیشن کی وجہ سے تمنی زوال نعمہ لدونہ ہی, دوسرے کی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا شروع کر دینا. یہ ڈیفائن اور ڈفرینس کریٹ کرنا ضروری ہے. کوئی بھی مورل ویلیوز ہوتی ہے نا, اس کی بات ہے کہ ایک لمٹ ہے, اس کے اندر جب حدود میں رہتے ہیں نا, اس کو آپ ٹرانسگریس کرتے ہیں تو دین بیکمز اے پرابلم, یا آپ اس کو بالکل اس پہ جاتے ہی نہیں, یو ڈونٹ ایون انیشیٹ دیٹ تھنگ, تب بھی پرابلم. تو اس میں حسد میں بھی یہ ہے کہ جو سینس آف کمپٹیشن ہے کہ بلکہ ہمارا دین تو انکریج کرتا ہے کہ نیکی میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو, وی شوڈ کمپیٹ ایچ ادر ان گڈنس, اور قرآن بھی اس بارے میں بات کرتا ہے. اور کسی اسپیشلی بلکہ علماء آئی واز ریڈنگ سم ویئر کہتے ہیں کہ اگر کوئی فرائض ہے and you see somebody doing those fries in a beautiful manner, آپ پہ واجب ہے, almost فرض ہے to have this kind of hasad towards him کہ اللہ میرا بھی ایسے فرائض ہو جائے, وہ فرض ہے. اور نوافل میں یا کوئی اور عبادات ہیں تو اس میں you should be it's highly encouraged کہ یار میرا دل کرے ایسے کرنے میں. اچھا, یہ ایک لمٹ کے اندر ہے. اگر کوئی بھی کام یا کوئی ایسی چیز اس لمٹ کے آگے جانا ہے, وہ ایکسٹریم جو ہے نا ٹرانسگریشن, یہ ہے کہ مجھے وہ مل جائے, میں بھی ایسا کروں, کوئی چیز ہو, کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اٹ کوڈ بی سم ونز پوزیشن, رینک, کہ یار یہ مجھے مل جائے اور دوسرے سے چھین جائے, یہ وہ آپ ٹرانسگریس کر رہے ہیں. دیٹ از اے سمپٹم ایکچولی. وہ اسکالرس کہتے ہیں کہ دیر آر ڈفرنٹ سمپٹمس جس سے آپ کو انڈیکیٹرز ملتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ سمپٹم ہے کہ نہیں, یہ ڈیزیز ہے کہ نہیں. نمبر 1, وین یو آر obsessed with a particular person,
whereas he is not interfering in your life. Yes. مثال کے طور پہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جی کوئی سیلیبریٹی ہے, کوئی آپ ٹی وی میں کسی کو آپ دیکھتے ہو, میڈیا میں دیکھتے ہو, آپ کا کوئی اس سے لین دین نہیں ہے, رائٹ, لیکن آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ آئی وانٹ ٹو بی لائک دس, اور یہ کیوں اتنا خوش ہے, حالانکہ میں اس سے زیادہ اسمارٹ ہوں, میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں. تو پوائنٹ نمبر 1, حالانکہ ویسے میں نے دیکھا ہے کہ جو دور لوگ ہیں نا ان سے حسد کم ہی ہوتا ہے, یعنی فار فیملی فرینڈس, یا ایلون مسک سے کس کو حسد ہے فار ایگزامپل جنرلی, یا جیف بیزوس سے کس کو حسد ہے, جیف بیزوس کے کزنس کو اس سے حسد ہو سکتا ہے, اور ایلون مسک کے جو کزنس وغیرہ ہیں, سو یو فیل جنرلی جیلس جو آپ کی فیملی ممبرز ہیں, آپ کے قریب رہنے کہ یہ کیوں آگے جا رہا ہے, حالانکہ جیسے آپ نے کہا کہ اس نے آپ کو کوئی نقصان کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہوتی, لیکن یو فیل جیلس فار دیٹ. اور دوسری سمپٹم کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو برا لگتا ہے کسی کی کامیابی پہ. مثال کے طور پہ آپ کا اور آپ کا دوست ہے, آپ نے اپنی اپلیکیشن جمع کروائی جاب کے لیے, اس کی لگ جاتی ہے جاب لیکن آپ ہی نہیں لگتی, اور آپ کے اندر یہ جو ہے احساس پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں, حالانکہ اسکول میں کالج میں اس سے اچھے مارکس لیتا تھا, تو اس کو کیسے جو ہے یہ جاب مل گئی, اور اس کو آپ جتنا مرضی پھیلانا چاہیں پھیلا سکتے ہیں. کسی کی اگر کسی کو گاڑی مل گئی ہے, یا پچھلے سال تو اس کے پاس سائیکل نہیں تھی اور اس بار جو ہے یہ برانڈ نیو گاڑی چلا رہا ہے, ایسا کیا ہو گیا, اس کی لائف میں لائف اپلفٹ ہو رہی ہے اور وہ آپ کو تکلیف ہے نقصان نہیں پہنچا رہا, آپ کو برا لگ رہا ہے. کسی کی خوشی دیکھ کے آپ کو برا لگے, then there is a symptom in you کہ آپ کے اندر یہ حسد ہے. مجھے یہ چیز نا زیادہ ڈینجرس بلکہ بہت زیادہ ڈفرینٹ بھی اس لیے لگتی ہے کہ اٹ ہیز ٹو ڈو ود یور تھاٹس, اور جنرل قاعدہ سبحان اللہ یہ ہے ہمارے دین میں کہ آپ کی تھاٹس جو ہیں اس پہ آپ اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے. آپ جو بھی سوچتے ہو, ایون گناہ کا ارادہ بھی کرتے ہو, تو آپ اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے جاتے جب تک کہ آپ وہ گناہ کر نہیں لیتے. ایون اینگر ہے اور فطرت کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ جو آپ کے دل میں آتی ہیں, آپ کے ذہن میں آتی ہیں, آپ وہ مکلف اس طرح سے نہیں ہوتے ہو. لیکن یہ پرٹیکولر چیز جو ہے اٹ ہیز ٹو ڈو ود ویری آئیڈیا آف تھنکنگ ان یور مائنڈ, کہ اگر آپ کچھ سوچ بھی رہے ہو ایسا تو یہ آپ کو آپ بلیم وردی ہو. لیکن اس میں اگر آپ سوچ رہے ہو اور آپ اس چیز کو نا دل میں سارٹ آف بسا رہے ہیں, سما رہے ہیں, سوچ رہے ہو, یہ کہہ رہے ہو نا, تھاٹ آنا کچھ اور ہے اور سوچنا سوچ رہے ہو, تھوڑا سا آپ یعنی کہ اسٹیبلش کرا دیتے ہیں نا, جیسے غصہ ایک دم سے آیا اور آپ نے کنٹرول کر لیا, دیٹس ڈفرنٹ. ایک ہے کہ تھاٹ آئی اور اس کو لے کے آگے چلے, اس کو آپ لے کے یو نو اوور تھنکنگ شروع کر دیں. سو اٹ از مور آف ا بیٹلنگ ود یور اون نفس انٹرنلی, کہ اب آپ نے اپنی سوچ پہ بھی کام کرنا ہے, اب آپ نے اپنی تھاٹس کو بھی پیوریفائی کرنا ہے. اب یہ نہیں کہ ایکشن سے پہلے تک کی بات ہے, ایکشن تو بہت دیر کی بات. اٹ از دا ڈیزیز آف دا ہارٹ, یہ انٹرنل ڈیزیز آف دا ہارٹ, اعمال قلوب میں سے ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو برا لگتا ہے کسی کی کامیابی پہ, دیر از اے پرابلم, اور اگر آپ کو خوشی ہوتی ہے, کوئی اگر فیلئر ہے, کوئی جو ہے اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے, کوئی اور پرابلم ہو گئی, دیکھا اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, then there is a problem again. یا ایون اس نے زبان سے نہ بھی کہا, دل میں خوشی ہوئی کہ اچھا ہوا یار, سبحان اللہ مین, دس از سو کامن ناؤ. اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. برو دیکھیں سبحان اللہ, یہ ایک حسد جو ہے نا, ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم بہت زیادہ نا لائٹ لیتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ میں حاسد, barely talk about حسد. Bro, I think we should hold ourselves accountable and we should tell ourselves in privacy کہ تو حاسد ہو سکتا ہے. بالکل, اور سوچنا چاہیے کہ میں لوگوں کے بارے میں نا اپنے ارد گرد, اور وہی بات ہے جو حسد ہے نا, اگر ہم اس کی ریزن بتائیں نا کہ یہ ہوتا where does it originate from, اور علماء جو کامن چیزیں لکھتے ہیں سب سے جو کامن چیز ہے وہ ہے کہ اٹ از لنکڈ ود ہیٹریڈ اور انیمیٹی ٹورڈز اینی ون, بغض اور کینہ, اور اسپیشلی ان کیسز میں ویئر یو آر انیبل ٹو ٹیک ریونج. آپ کسی ایسے کیس میں, یعنی کہ ایک بندہ ہے نا آپ سے وہ کمتر ہے, اس نے آپ کے ساتھ جاتی کہ آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے یا کچھ کسی طریقے سے بدلا لے کے نا اپنا وہ معاملہ رفع دفع کر لیں گے. بٹ اف اٹس somebody who is your elder, ٹھیک ہے, کوئی بزرگ شخصیت ہے, یا somebody who is your like a boss, آپ کا کوئی سینئر امپلائی, جسے آپ ٹیکنیکلی یو کانٹ ڈو اینی تھنگ اگینسٹ, تو وہ جو نفرت اور ہیٹریڈ ہے نا وہ اس چیز کو جنم دیتی ہے کہ اب آپ کے دل میں اس بندے کے لیے نا یہ خیالات آنا. پھر you love people talking about him and you probably add something to it, and you غیبت بھی ایڈ ہو جاتی ہے پھر اکثر, and envy ہے, it translates into غیبت naturally. leads to that. حسد ہوگا تو چانسز آف غیبت بڑھ جائیں گے. ہاں غیبت ہوتی تب ہے جب حسد ہوتا دل میں, جیسے انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے, المحب المفدوح جیسے کہتے ہیں, the person is loved who is exposed, right? So he cannot stop himself from speaking about that person. ٹھیک ہے, کبھی کبھی ویسے غیبت اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. ہمارے معاشرے میں غیبت تو ایک ہیبٹ ہے, جنرل ہیبٹ ہے, ضروری نہیں کہ بیک بائی حسد ہو. جس طرح حسد کا پتہ لگ رہا ہے غیبت کا مجھے پتہ لگا.